عموماً ہماری عادت یہ ہے کہ ہم جس بھی بزرگ کا ذکر کرتے ہیں خصوصیت کے ساتھ ان کی علمی مقام کو بیان کرتے ہیں۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا علمی مقام اور مرتبہ اتنا بلند و بالا ہے، شاعرانہ دیوان ہے، اس کا نام ہے کشکول۔ آپ کے دیوان کا نام ہے کشکول۔ وہ اس قدر پائے کا دیوان ہے کہ اس کو جب صوفیہ کرام پڑھتے ہیں تو محض اس دیوان کے اشعار پڑھتے ہی وجد میں آ جاتے ہیں۔ اس میں اس قدر گہری باتیں اور اسرار و رموز ذکر فرمائے ہیں حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ بات بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگی کہ ہندوستان کے اندر انگریزوں سے آنے سے پہلے جو درس نظامی پڑھایا جاتا تھا، جو عالم کا کورس پڑھایا جاتا تھا، اس میں جو صرف کی کتاب شامل تھی، علم الصرف، عربی گرامر کو کہتے ہیں، علم الصرف کی جو کتاب اس زمانے میں شامل تھی، جس کتاب کو پڑھ کے عالم بنا کرتے تھے، وہ کتاب حضرت لال شہباز قلندر کی تصنیف کردہ تھی۔ یعنی آپ کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند و بالا ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب کو پڑھے بغیر لوگ عالم نہیں بنا کرتے تھے۔ یہ کوئی کون بیان کرے گا؟ یہ ذمہ داری ہمارے صوفیاء کی تھی، یہ ذمہ داری پیران عظام کی تھی، جو ان کے بعد مسند نشین ہوئے، جو گدی نشین ہوئے، جو سجادہ نشین بنے، ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے بزرگوں کی ان تعلیمات کو آگے کرتے ہیں۔ لیکن نہ جانے وہ کیا ہوتا رہا، اور ہم نے بس یہ سمجھ لیا کہ لال شہباز قلندر سے عقیدت کا نام یہ ہے کہ ان کا نام آئے تو جسم جھومنے لگ جائے۔ اس کا نام وجد نہیں تھا، اس کا نام تعلیمات حضرت لال شہباز قلندر نہیں تھیں۔ لال شہباز قلندر کی تعلیمات تو یہ تھیں کہ آپ کی کتابیں پڑھ کر لوگ عالم بنا کرتے تھے، تو آپ کی تعلیمات یہ ہے کہ آپ سے ماننے والے، آپ کو ماننے والے اپنے بچوں کو عالم بنائیں۔ اس سے بھی بڑی شان حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی۔ آپ کو حیرانی ہوگی یہ بات سن کر، سندھ کے ایک بہت بڑے عالم اور فقیہ مفتی گزرے ہیں، ان کا نام ہے حضرت مخدوم ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ٹھٹا میں آپ کا مزار ہے۔ یہ سندھ والوں کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ سندھ میں اتنا بڑا ہیرا موجود ہے۔ مخدوم ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار تو ٹھٹا میں ہے، لیکن آپ کی کتابیں اتنے پائے کی ہوتی ہیں کہ آپ کی کتابیں جامعۃ الازہر میں پڑھائی جاتی ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی اسلامی یونیورسٹی جامعۃ الازہر مصر میں مخدوم ہاشم ٹھٹوی کی کتابیں شامل نصاب ہیں، پڑھائی جاتی ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، مخدوم ہاشم ٹھٹوی کی کتابوں کی علمیت اتنی ہے، علمی شان، علمی مقام اور مرتبہ اتنا ہے کہ مخدوم ہاشم ٹھٹوی کی کتابوں پر تحقیق کر کے لوگ ڈاکٹر بنتے ہیں، لوگوں کو پی ایچ ڈی کی ڈگری ملتی ہے مخدوم ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتابوں کو پڑھنے کے بعد۔ اور مخدوم ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو علمی فیضان حضرت لال شہباز قلندر سے حاصل تھا، حضرت لال شہباز قلندر سے حاصل تھا۔ یعنی یوں سمجھیے کہ علمی اعتبار سے حضرت لال شہباز قلندر کا مقام وہ تھا کہ اگر آپ کے قدمین سے خاک جھاڑی جائے تو نہ جانے کتنے ڈاکٹر بن جائیں گے۔ یہ باتیں بیان ہی نہیں کی جاتی، صرف کرامتیں اور جھمانے کے لیے واقعات اور چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔ یہ تعلیمات نہیں تھیں ان بزرگوں کی۔